جب بھی کسی سے پارٹنرشپ کریں، جب بھی آپ کسی کے ساتھ مشترکہ کاروبار کریں، جب بھی آپ کسی کے ساتھ مل کر کوئی بزنس کریں، کام شروع کریں، تو یاد رکھیے گا اس کی لکھت پڑھت ضروری ہے۔ کوئی ایسا بونڈ پیپر، اسٹیمپ پیپر بنا کر باقاعدہ سگنیچر ہو، انگوٹھے لگے ہو، شناختی کارڈ کی کاپیاں ہو سکے تو کوئی وٹنس بھی ہو، ایسے کام جو ہے وہ آپ کریں۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب سامنے والا پیسے کھا کر بھاگ جاتا ہے، مال بٹور کے نکل جاتا، پھر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے جو ہے وہ ایسے ملتے بیٹھ جاتے۔ لوگ پوچھتے ہیں اچھا تم نے کام کیا، ثبوت کہاں ہے؟ اب ثبوت تو کوئی نہیں ہے، بس ایسے پیسے دیا، زبانی کہا اتنے دوں گا، یہ لے لینا۔ کیا کمایا، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، کیا ہوا، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی لکھت پڑھت نہیں ہے۔ تو یہ میں آپ سے خاص طور پر عرض کروں گا، چاہے آپ جو ہے وہ 50,000 ہی کیوں نہ لگائیں، 1,00,000 روپیہ ہی کیوں نہ لگائیں، مہربانی کر کے اس کی لکھت پڑھت رکھیں، اس کا پروف رکھیں، اس کا ثبوت رکھیں۔ یہ آپ کو جو ہے آگے جا کے کام آئے گا۔ یہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ڈوبنے والا پیسہ جو ہے یہ بچا لے۔ اور یہ سب چیزیں کسی مفتی کے زیر سایہ ہونی چاہیے۔ دارالفتہ میں بیٹھ کر ان سے آپ 10 منٹ لیں، وقت لے کر ان کے پاس جائیں اور انہیں بتائیں کہ ہم نے جو ہے یہ معاہدہ کرنا ہے، اس طرح جو ہے ہم نے بزنس کرنا ہے، پارٹنرشپ کرنی ہے، ہم مشترکہ جو ہے وہ کام کھولنا چاہتے ہیں، اس میں کون سی شرائط ہونی چاہیے، کون سے معاملات ہونے چاہیے۔ مفتی صاحب آپ ہمیں بتائیں، ہماری رہنمائی فرمائیں، کتنا کس کو نفع ملنا چاہیے، نقصان کی کیا صورتحال ہے، جس نے پیسہ لگایا نقصان ہوا تو کیا اس کی رقم جو ہے وہ سامنے والے کو بھی ادا کرنی ہوگی۔ یہ سارے سوالات جو ہے یہ مفتی صاحب کے آپ جو ہے جوابات لے کر پورا جو ہے ایک معاہدہ بنائیں اور اس کے بعد جو ہے آپ پارٹنرشپ کریں، آپ کاروبار کریں، آپ بزنس کریں، تاکہ جو ہے کل کو کوئی مسئلہ ہو تو ایسا نہ ہو کہ کاروبار تو ختم ہوا، اب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے، ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب معاملات جو ہے یہ پہلے سے طے کریں۔ جب ہر چیز میں جو ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس میں سے کمائیں، اس میں سے ہم جو ہے نفع حاصل کریں، تو کیوں نہ ہو کہ بزنس جیسے بہترین شعبے میں بھی ہمارا جو ہے یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ یہ شریعت کے مطابق ہو۔ کوئی بھی حرام تو کجا شبے کی چیز بھی جو ہے ہمارے درمیان نہیں آنی چاہیے۔ یہ صوفیہ کا پیغام ہے، یہ اہل اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کا پیغام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ باز رہے۔ ہمارے بڑے بڑے اولیاء علماء اور مفتیان کرام بھی بزنس مین تھے، انہوں نے بھی پارٹنرشپیں کی، انہوں نے بھی بزنس کیا۔ خود ہمارے آقا تجارت کرتے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر تجارت کرتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کتنے بڑے امام، کپڑے کی عظیم شان دکان آپ نے رکھی اور وہاں پر آپ جو ہے وہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ ایسے کئی جو ہے علماء بڑے بڑے مفتیان کرام کے جنہوں نے بزنس کیا، پارٹنرشپیں کی، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کہ شریعت پہلے ہے، شریعت مقدم ہے، اس کو جو ہے وہ عزیزان گرامی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور سود جیسی لعنت سے جو ہے ہم سب کو جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اس سے مال بھی غرق ہوتا ہے، اس سے محبتیں بھی دفع ہوتی ہیں، اس سے بے برکتی کی نحوست بھی آتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے معاذ اللہ مانگنے کی پوزیشن پہ آ جاتے ہیں، ہم بھکاری بن جاتے ہیں، ہم سائل بن جاتے ہیں، اور یہ سب کا سب جو ہے یہ سود اور حرام کی نحوست ہے۔ اس سے ہم مسلمانوں کو عزیزان گرامی بچنا چاہیے۔